اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تیسری چیز ہے خوف، آپ کو فیوچر کا خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، خوف یہ ایموشنز نہیں آپ کے، یہ وہ پازیٹیو ایموشنز ہیں جس میں میں نے بتایا خواہشات نفس، غصہ، محبت، ایسے تو بہت سارے ہیں یار، ٹائم کم ہے اس لیے میں آپ کو چند ایموشنز پہ بات کر رہا ہوں، ورنہ بہت ساری بڑی لمبی لسٹ ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے، جس پہ میں نے آپ نے صبر کرنا ہے۔ خوف، فیوچر کا خوف نہیں ہوتا آپ کو، ماضی کا خوف نہیں ہوتا ہے، پریزنٹ کا خوف نہیں ہوتا ہے، مفادات کا خوف نہیں ہوتا ہے، پانے اور کھونے کا خوف نہیں ہوتا، اور بلا وجہ کا بھی خوف ہوتا ہے۔ خوف میں آ کے آپ اپنے ایمان میں بھی کمزور ہو جاتے ہیں، خوف میں آ کے آپ شرک بھی کرنے لگ جاتے ہیں، خوف میں آ کے آپ وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، خوف میں آ کے آپ انسان بھی مار دیتے ہیں۔ تو دیکھیے جب آپ قرآن مجید میں چلتے ہیں تو سورہ یونس ہے اس کی 62 آیت میں اللہ تعالیٰ آپ کو فائدے کی بات بتا رہے ہیں، سن لیجئے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے اولیاء پر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سمجھ لی تھی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور صلاۃ سے مدد لو، تو انہوں نے اللہ کی عبادت کی، انہوں نے صبر اور صلاۃ کے ذریعے اس مقام تک پہنچ گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں گے، اللہ کے اولیاء اللہ کو کوئی خوف اور رنج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نہیں لائیں گے۔ اگر یہ ایموشنز ہمارے اندر کنٹرول میں نہیں ہیں تو ہمیں کس ڈیزیز سے فیس کرنا پڑے گا، اس کی بھی چھوٹی سی سمری دے دیتے ہیں۔ یہ چیز اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی، آپ کی خواہشات نفس، آپ کا غصہ، آپ کی محبت، آپ کا خوف، تو آپ جس مقام پہ پہنچتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی امراض، جو معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ کو نظر آئیں گے۔ مین ڈیزیزز کی ہیڈنگ دیجئے۔ یہ تمام ایموشنز، دیکھیں میں نے آپ کو پہلا بتایا تھا سوچ، دوسرا بتایا تھا پازیٹیو ایموشنز۔ اس پازیٹیو کو جب شیطان نیگیٹو کر دیتا ہے، ڈیزائرز ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، غصہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، محبت ہاتھ سے نکل جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کس معاشرتی صورتحال سے گزرتے ہیں، آپ اور میں اپنے ملک میں یہ جانتے ہیں کہ کس کس پرابلم سے ہمارا شہر، ہمارے لوگ گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مین ڈیزیز کیا ہوتی ہے؟ وہ دیکھیے سب سے پہلی ڈیزیز ہوتی ہے تکبر، ہے یا نہیں؟ تکبر کا نقصان، تکبر کے اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہاں واستکبر ورڈ آیا ہے، اس نے تکبر کیا، یعنی سجدے کے اپوزٹ تکبر ہے۔ تو جب ہم سبمیشن کرتے ہیں اللہ کے حکم کو آگے، اللہ کی عبداللہ بن جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے، تو تکبر کی بیماری ہمارے میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے اللہ کے احکامات پہ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ کر لیا تو تکبر نہیں ہوگا۔ اگر خالی زبان سے کہا سبحان ربی العلیٰ اور پریکٹیکلی طور پر اس کو اسٹیبلش نہیں کیا، صبر میں نہیں لائے، تو پھر یہ تکبر بن کے آپ میں رہے گا چاہے سجدہ بھی کر رہے ہوں۔ اور تکبر کرنے والے کا جو سب سے مشکل ہے کہ سوچ خیالات جب شیطان کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کی جو سب سے پہلی ڈیزیز ہوتی ہے اس کو ہم تکبر کہتے ہیں۔ اللہ کی بات، اس کے احکامات کے آگے اپنی سٹیٹمنٹ کو اہمیت دینا، اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کے احکامات، یہ ڈیزیز ہے نفسیاتی امراض، اس کے آگے اپنی بات کو، کسی انسان کی بات کو اہمیت دینا، اللہ کے رسول کی بات کے آگے کسی انسان کی بات کو اہمیت دینا، وہ تکبر ہو جاتا ہے۔ تکبر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان سوچتا سمجھتا نہیں ہے، سوچتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے، اس کی ایبلٹی مسک ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے اوپر اپنی ادا پہ اتنا فدا ہوتا ہے کہ ہی تھنکس از مسٹر پرفیکٹ، آگ سے بنایا، مٹی سے بنایا، ریزننگ دیتا ہے پھر وہ۔ تو تکبر کے اگینسٹ ورڈ ہے سجدہ۔ اگر میں اور آپ اللہ کے احکامات پہ سجدہ کر لیں گے بیماری نہیں ہوگی۔ جو احکامات پہ سجدہ نہیں کر رہا، تکبر لے کے پھر رہا ہے، اور ایک چھولے والے سے لے کر ایک دنیا کے بادشاہ تک کو تکبر ہے اپنی کسی بھی وجوہات پر۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتے ہیں 7 کی 40، سورہ اعراف 7 اس کی 40 آیت، ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں ہماری آیات کو، واستکبروا ورڈ ہے دیکھیے، اور تکبر کرتے ہیں۔ تو صاف اس چیز کی کلیئر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور واستکبروا اور تکبر کرتے ہیں، انہا اس سے لا تفتح لهم ابواب السماء، اس پر بلندی کے دروازے، آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو آیات کے اگر جو سجدہ کر لیا تو بلندی کے دروازے کھل گئے،
اسما کے دروازے کھل گئے، رحمت و فضل کے دروازے کھل گئے آپ کو۔ اگر آپ نے تکبر کیا تو سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے کی ایبلٹی، تدبر کرنے کی ایبلٹی گئی، کیونکہ ایگو میں انسان سنتا نہیں ہے کسی کی، اپنے خیالات کو، اپنی رائے کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ خود نمائی، خود پسندی اس کی بنیاد بنتی ہے۔ ان دو وجوہات، خود نمائی، خود پسندی کو پلس کرتے ہیں تو تکبر بنتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر۔ جس شخص کے دل میں رائے برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو سجدے کے معنی اپنی ذات کو جھکانا، اپنے آپ کو جھکانا۔ اگر آپ نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا ہوگا تو تکبر ڈیزیز کی صورت میں ہے۔ تو سجدہ احکامات کے اوپر ہے، صرف خالی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے، اس حکم پہ بھی جو اللہ رسول نے فرمایا کرنا، تو یہ انشاءاللہ بیماری نہیں ہوتی۔ اور یہاں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر ذرا برابر بھی تکبر ہے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اس مرض کی جو آپ کو ریزننگ بتاؤں کیا کیا وجوہات ہوتی ہے اس مرض میں، اس مرض کے سمٹمز دیکھیں تکبر کی، کن کن چیزوں کو ملاؤ تو تکبر بنتا ہے۔ سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، خود نمائی، خود پسندی، اللہ کا نافرمان، دنیا کا